جب میں راؤنڈ لے رہا تھا تو ایک پیشنٹ کا ریلیٹیو وہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ میں یہاں کا کمانڈنگ آفیسر ہوں. اس نے جسٹ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے آنکھوں سے لگائے اور چوما. تو میں بھی جھک گیا. تو اس نے کہا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے عزت دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں, آپ میرے پتا سمان ہیں. تو میں کافی گدگد ہو گیا. بٹ اس کے بعد وہ بولتا ہے سر میں اس کنٹری کی ینگ جنریشن ہوں اور میں آپ کو آشوست کرتا ہوں کہ آنے والی جنریشنز یاد رکھیں گی کہ آپ کے دیش نے ہمارے دیش کے لیے کیا کیا. کہ مہلا کہہ رہی ہے کہ میرے لیے سب سے پہلے اللہ ہے اور آج کی ڈیٹ میں ہمارے لیے سیکنڈ نمبر پہ آپ ہو. جب بھی C-17 کسی دوسرے دیش میں اترتا ہے لوگوں کے اندر ایک اتساہ ہوتا ہے کہ بھارت آ گیا ہے, بھارت کی فوجیں آ گئی ہیں, اب مدد ضرور ملے گی. ایئرپورٹ سے ہم واپس آ رہے تھے تو ہم سب کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم وہاں جو لوگوں کے ساتھ بانڈ بنایا ان سے جدا ہوئے ہیں. ہمارے ایئر کرافٹ کے اوپر جو نیشنل ایمبلم لگا تھا اس کے نیچے سب لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارا سیلفی ہو جائے. ہم ان سے ریلیٹ کر پا رہے تھے اور وہ ہمیں اپنے ایک طرح سے دیودوت کی طرح ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر بھی یہ لوگ ہیں تو ہماری پوری طرح سے مدد ہوگی. وہ وہاں پر اتنی تعریف ہوئی کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان سے جڑے. انڈیا نے اسی جو میڈیکلی لحاظ سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, ان کو بہت زیادہ ادھر ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. تو دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا انڈین ایکسپریس کی ایک خبر دیکھ رہا تھا جس میں یہ بات آئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ یعنی کہ وہ سوچ رہی ہے کہ کشمیر سے کوئی فیزڈ وڈرال کرنا چاہ رہے ہیں. 5 اگست کے بعد یہ سوچ جو ہے ڈومینیٹ کر گئی کہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں وہ قوتیں بھی شامل ہیں جن کو آپ علیحدگی پسند کہتے ہیں یا جو پرو انڈیپینڈنس ہیں یا پرو آزادی ہیں یا ایون انڈیا کے حق میں نہیں ہیں, وہ بھی اس آواز میں شامل ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اب اگر آپ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہوگا؟ اس میں پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ فوجیں کم کریں, چونکہ فوجوں کی اتنی بڑی موجودگی جو ہے نا یہ ایک ایریٹینٹ ہے شہری زندگی کے لیے, ایک سول سوسائٹی کے لیے, جس کی وجہ سے بہت ساری وائلیشنز ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوز بہت بڑی نیوز ہے, یہ ایک طرح کی جو ہے گیم چینجر ہے. اور اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر ایشو کا ڈائمنشن چینج ہو گیا تھا اور انڈیا نے پورے مسئلے کو ٹیبل سے اٹھا کے تو اپنی جو ہے گود میں رکھ لیا تھا. اب اس میں یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہوگا اور یہ سیکنڈ سٹیپ ہونے کے بعد اگر انڈیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان فار ایور جو ہے اس مسئلے سے آؤٹ ہے. اور اب پاکستان کی بہتری یہی ہے کہ وہ اس پہ انڈیا سے بات کر کے تو باعزت طریقے سے ایگزٹ لے, بجائے اس کے کہ اس کو دھکا مار کے باہر نکالا جائے جو کہ ہوا ہے 5 اگست کے بعد. وہ اس سے باعزت طریقے سے ایگزٹ لے. تو باعزت ایگزٹ کے لیے پھر اس پلان کا پڑے گا جو پلان ڈائریکٹ نیگوشیشن کا مسئلہ ہے. میرے نزدیک کشمیریوں کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیشن, ڈائریکٹ ڈیلنگ آپ اس کو کہیں, ڈائریکٹ ڈیل کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن یہ جو لفظ ڈائریکٹ اور کشمیری ہے ان کو الگ کر کے تو آپ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اب تک جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو کبھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ریلیشن, کبھی جو ہم جنس پرستی سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا. مگر پروفیسر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیے گئے کوئز میں جیسے ساری کہہ دیں کہ حدیں پار کر دی. انہوں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دیے گئے کوئز پیپر میں بہن بھائی کے پاکیزہ مقدس رشتے کے بیچ ہوس کی آگ جلائی, محرم نامحرم رشتے کے فرق کو سرے سے ہی بلا دیا گیا. اب کیا یہ غلطی تھی یا یہ جان بوجھ کر کیا گیا, اور وجہ کیا تھی؟ اور وہ بھی اس ملک میں جو بنا ہی اسلام کی بنیاد پر ہو. کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے کوئز پیپر, سوال, سوچ اور بحث کی گنجائش ہے؟ وہ بھی یونیورسٹیز میں جہاں اسٹوڈنٹس کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے؟ یقیناً نہیں ہے. مگر اس واقعے کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. اچھا, کامسٹس یونیورسٹی جو لاکھوں روپے فیسیں وصول کرتی ہے, اسٹوڈنٹس کو زندگی کے کامیابیوں کے سنہرے خواب دکھاتی ہے, اسٹوڈنٹس کو سکھا کیا رہی ہے؟ یہ جو کوئز پیپر ہے, ذرا سوچئے اگر یہ وائرل نہ ہوتا اور اس قسم کا مواد ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں آئندہ بھی ڈالا جاتا رہتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا ایجوکیشن کے نام پر اب اس قسم کے واہیات, غیر فطری, غیر اخلاقی اور خلاف شریعت جو ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کیا جا بھی سکتا ہے؟
کیا ہمارے معاشرتی جو اقدار ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اچھا ہم نے ایک ٹرم بہت سنی ہے اشتعال انگیز لٹریچر, لیکن اس ٹرم کو صرف مذہب سے جوڑا جاتا ہے. یہ جو لٹریچر پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو نام کیا دیا جائے گا؟ کیا ایسا کوئی نظام نہیں بنایا جا سکتا جو یہ جو یونیورسٹیز ہیں, درس گاہیں ہیں, وہاں پہ پڑھایا جانے والا جو نصاب ہے اس پر کڑی نظر بھی رکھ سکے؟ اور اگر ہے تو اس کا اطلاق ہوتا باقاعدہ, نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہ تمام جو سوالات ہیں یہ جاننے کے لیے, ہم نے ان کا جواب جاننے کے لیے راجی یونیورسٹی آفیشل سے, تو انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے میڈیا پر آ کر جواب دینے سے سراسر انکار کر دیا.